نے جو گفتگو کی ہے اس میں جو ادویات کامن ہے نا، میڈو کا تذکرہ ہوا، ایسے ہی ہے جی، اور کامن ادویات میں سپیا کا تذکرہ ہوا، اور کامن ادویات میں آرم اور نیٹ کا تذکرہ ہوا، ایسے ہی ہے نا جی۔ پلسٹیلا اکثر دوستوں نے اس کا تذکرہ کیا، آرم میٹ کا تذکرہ ہوا، اور جہاں زیب بھائی نے زور دے کے کہا کہ میں ضرور دیتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بھی، ڈاکٹر شکیل صاحب نے بھی اگنیشیا کا تذکرہ ہوا۔ یہ ہماری یہ محفل ہوتی ہے نا، اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک مرض پہ جب ہم بیٹھیں تو کم از کم اس کے بعد اس پہ ہمیں دقت محسوس نہ ہو کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم میازم کی طرف آئیں گے اور میڈو لگے گی دونوں طرف، اسباب کی طرف جائیں گے۔ ڈاکٹر کسور صاحب نے اسباب کا تذکرہ کیا، بغیر اسباب کے آپ گاڑی نہیں چلا سکیں گے۔ اب دیکھیں فلوپین ٹیوب کی بندش ہے تو کاشف صاحب نے، ساتھیوں نے تھائیوسین، کوپرومیٹ میں بہت عرصہ میں کوپرومیٹ ہی میرا ہتھیار تھا، اس کے بعد تھائیوسین شامل ہوگی۔ اب اس کی سب سے بڑی دوائی یوپیونیم ہے، ہاں جی، یہ 200 کی ڈیلی دے دیں، یہ نہیں فیل ہوتی جی، باقی سب بھول جائیں جی، ہاں جی 200۔ اچھا اب ایگ نہیں بن رہے، فولیکولینم دے دیں 200 میں۔ یوٹرس کا سائز چھوٹا ہے، پلیڈیم دے دیں 200 میں ڈیلی، سائز پورا ہو جائے گا۔ پلیڈیم لائکوپوڈیم بھی کرے گی چھوٹی عمر میں، اس کے بعد پلیڈیم آ جائے گی۔ آرم میں اور نیٹ آپ کے بہت سارے کیس نکالیں گے، آنکھیں بند کر کے سی ایم کی ڈوز دے کے 30 میں دے دیں، آنکھیں بند کر کے دے دیں، آپ کے تمام معاملات ٹھیک کر دیں۔ ہاں یہ کمال چیز ہے جی۔ سپیا کو نظر انداز کر کے آپ اپنی پریکٹس کو بہتر نہیں کر پائیں گے۔ سپیا آپ جتنی کتابیں پڑھ لیں، انہوں نے سپیا کو بہت زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے، ٹاپ پہ ہی ہے۔ سمسی فیوگا نظر انداز ہوئی ہے، سمسی فیوگا اس کی بڑی دوائی ہے، اسے نظر انداز نہیں کرنا۔ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی بتایا تھا کہ میرے پاس ایک خاتون بواسیر کے علاج کے لیے آئی تھی، تو اس کے بچے بھی نہیں تھے، علامات پہ سلفر تجویز ہوئی تھی، بواسیر بھی ٹھیک ہوئی، ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا جی۔ تو شاہ بھائی نے جس طرح بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ مریض کی کانسٹیٹیوشن ریمیڈی جو ہے اس کی شخصیت کی دوائی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میرا کیس ٹھیک ہوا، خانیوال کا بینک آفیسر تھا، عرصہ دراز سے ان کا مسئلہ تھا۔ اچھا میں بھی پہلے روٹین کی دوائی، میں نے جب اس کا تھوڑی سی ہسٹری لی تو وہ اسے ورجینل تھرش خارج تھی خاتون کو، اور لیکوریا بھی تھا جلندار۔ کریازوٹ یقین جانیے وہ جو کیس پہلے 2-3 ماہ چل رہا تھا، 15-20 دن کل کریازوٹ دینے سے پھر مسئلہ حل ہوا جی، 1 mg۔ تو کریازوٹ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یہاں یہ بڑی دوائی ہے جی۔ اب ہم اسے ترتیب لگاتے ہیں، ایکس رے، میڈورینم، ہاں بعض مریض آئیں گے آپ کے پاس گرمی بڑا خاتون محسوس کرے گی، فاسفورس بھی یہاں کام کرتی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی جو ہے نا وہ کبھی فیل نہیں ہوگی، مریض کی جو اس کی ساخت کی دوائی ہے نا، جو اس کی پرسنالٹی کی دوائی ہے، اگر یہ لگا دیں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کاشف صاحب نے کلکیریا کارب کا تذکرہ کیا ہے، اگر کلکیریا کارب تو آپ کو ضرورت کیا ہے دائیں بائیں جانے کی، چھوٹی بچی ہے تو کلکیریا فاس اور نیٹرمی اور بریٹا کارب دائیں بائیں جانے، لائکوپوڈیم دائیں بائیں جانے، یہ تمام مسائل حل ہوں گے۔ یہ چند ادویات ہیں، میرا خیال ہے جتنی ادویات کا یہاں تذکرہ ہوا ہے، ہم اگر آج شام کو بیٹھ کے انہیں پڑھ لیں تو بہت ساری آسانی ہو جائے گی۔ اور کل سے یہ کیس دیکھیں، یہ کیس نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق سے دعائیں لینے والے کیس ہیں، یہ ساری زندگی دعائیں ملتی ہیں یہاں سے۔ یہ تو انہی کو علم ہے نا جن کے پاس یہ میوہ نہیں ہے، اور وہی جانتا ہے اس کا دکھ کتنا ہے۔ آپ کسی کے دکھ کا مداوع کریں،
اور وہ جو اس نے جھولی اٹھا کے دعا دینی ہے نا ماں نے، یہ مارکیٹ سے نہیں ملے گی کبھی، اور یہ دعا ہی آپ کو لے کے آگے بڑھ جائے گی اور بہت منزلیں طے کروائے گی. اور جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا، یہ ان دعاؤں نے منزلیں دیکھی ہوتی ہیں، یہ راستے میں بھٹکنے والی دعائیں نہیں ہوتی، یہ منزل پہ چھوڑ کے آتی ہیں دعائیں. تو اس لیے سیمیسی فیوگا، سپیا، آرم نیٹ، سلفر، کریازوٹ، فولیکولینم، ایکس رے، میڈو، پلساٹیلا، یوپیونیم اور بوریکس. بوریکس کا میرا خیال میں یہ بڑی دوائی ہے بوریکس. اور بہت سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو کیس کی سمجھ نہیں آ رہی، بوریکس دے دیں تب عمل ٹھہر جائے گا. نیٹم کارم کا تذکرہ بار بار ہوا ہے، اس لیے میں وہ بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو ترتیب لگا لیں، مٹیریل سے پڑھ لیں، اور یہ چند ادویات ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہمیں فیل نہیں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے جی؟ ہے کوئی مشکل؟ اگر مطالعہ کیا جائے تو یہی مسائل ہے نا جی. تو ایک ٹاپک پریگننسی کے حوالے سے کاسٹریکم، ایک پورا کیس ہی ٹھیک ہوا ہے جی، اور یہ حیران کن ہے. کاسٹریکم دیکھیں، ڈاکٹروں نے کہا کہ اچھا مجھے بھی سمجھ کم تھی، غلطی تو میں نے کی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے ماں بچہ دونوں بچ گئے. پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ پریگننسی جو ہے نا یہ فلوپین ٹیوب میں ہو گئی ہے. تو کاسٹریکم جو ہے نا یہ لچک پیدا کرتی ہے، کھچاؤ کم کرتی ہے. میں نے کلکیریا فلور کاسٹریکم دیتا رہا، یقین جانی ڈلیوری ہوئی کیسے یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اور یہ 15 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں. کی تو بیوقوفی تھی، اب تو اس کے بعد نہیں کرتا، لیکن میں نے دونوں 30 میں دی تھی اس وقت. ہٹ جائے گی نا اتنے کی تو وہ ہے، ہٹ جائے گی اتنے بیبی کیسے سمجھ، وہ ایسا ایسا وہ پھولتے پھولتے وہ. ابھی ایک ابارشن کا لگا دیں، برشن پہ آ جائیں. اگر ابارشن بار بار ہوتا ہے تو آپ کے پاس ٹیناسیٹم میڈیسن ہے آغاز میں، یہ آغاز کے شروع میں کبھی کوئی بھانجپا نہیں ہوگا، کبھی کسی کو اٹھرا نہیں ہوگا. بہت بڑی دوائی ہے ٹیناسیٹم. آپ سی ایم کے ایک روز دے دیں تو کبھی زندگی میں اسے اٹھرا نہیں ہوگا. سی ایم میں ویسے وارنر میں دیتا ہوں جی. جس سے دیا آج تک کبھی کسی کو نہیں ہوا. اگر بار بار ابارشن ہو رہے تو بھائی ورنہ آپ کا جو ہے نا سیمی سبو کا 2 ایسی میڈیسن ہے ابارشن نہیں ہو رہا. ایک ڈوز